اور اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف تمہیں لاحق ہوتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس کا مطلب تم نے خود ہی وہ عمل کیے ہیں، خود ہی تم نے وہ عمل کیا، اس عمل کا رد عمل ہے جو آج تمہارے اوپر مصیبتیں طاری ہو رہی ہیں، آج جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اقوال ہیں، تمہارے افعال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، تمہارے جو ہے اذکار و افکار ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کی ساری مصائب تم پر اتار رہے ہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ہمیں یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں کہ پتہ نہیں کیوں پریشانی آ گئی، اجی پتہ نہیں یہ آفت مصیبت کیوں آ گئی، ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کسی کو کچھ بگاڑیں، کوئی گناہ کریں، کوئی غلطی کرتے تو مصیبت آتی ہے۔ یہ بات تو آپ کا یہ محاورہ بھی مان رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا کہ جو ہم پر یہ آفت آ گئی۔ تو یہ آپ کا کہنا اس بات کا اقرار ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آفت آتی ہے، یہ تو آپ مان رہے ہیں، اور باقی آپ اس پر سوچ کر رہے ہیں، اس پر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ گناہ ہم نے تو کوئی کیا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کے اوپر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ملائکہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہ زیادہ جانتی ہے کہ آپ کے کون سے گناہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ بس اوقات خود انسان کو خبر نہیں، نادانستہ انسان ایک گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس گناہ کا وبال آپ کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، پتہ نہیں ہم پر یہ آفت کیوں ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کے نتیجے میں آفتیں آتی ہیں، جب آفت آئی ہے تم پر تو سمجھ لو کہ یقیناً کوئی گناہ ہوا ہے، لہذا اس گناہ کی توبہ استغفار کے لیے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف کر کے تمہیں پاک کر دیں گے۔ اس سوال کے اندر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا، بس آپ کا کام سجدے میں گرنا کہ جب آفت و مصیبت آ گئی اور اللہ نے جب کہہ دیا وما اصابکم من مصیبت، کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، اور آگے ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہ تو ہم نے معافی کر دیے، بہت سی کرتوت جو تمہارے دنیا میں اس کے وبال تم پہ ہم ڈال سکتے ہیں وہ تو ہم معافی کرتے رہتے ہیں، اگر سارے ہم کرنے لگیں تو تم بچ ہی نہ سکو۔ اس لیے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں گناہوں پر ہر ایک غلطی گناہ پہ پکڑنے لگ جائیں تو روئے زمین پر کوئی زندہ چلنے والا موجود نہ رہے، سارے ہلاک ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ویعفو عن کثیر، کثیر گناہ خطائیں تو معاف کر دے، اس عمل کا تو رد عمل ظاہر کرتے ہی نہیں ہے، کسی کا ظاہر کر دیتے تاکہ تمہیں توبہ کی توفیق ہو جائے، تاکہ تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع کی طرف توفیق ہو جائے۔ اور تمہاری حالت ہے کہ تم اسی بات میں سوچتے رہتے ہو اجی ہم نے کون سا گناہ کیا، اجی اللہ میں ہم نے کس کا کیا بگاڑا، اجی ہم پر ساری مصیبتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور جب آ گئی مصیبت تمہارے اوپر سمجھ لو کوئی نہ کوئی گناہ ہوا جو ہمارے علم میں نہیں ہے، یا اللہ تیرے علم میں ہے، ہم اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔